کہ شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، ونقطہ رس دقیقہ دان بولے، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قوم کا بچہ چاہے وہ شعبہ پرائمری میں پڑھتا ہو یا دارالعلوم میں پڑھتا ہو یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہو یا چاہے کالجز میں پڑھتا ہو، قوم کا بچہ اس مختصر سی سورت کو جو 3 آیات طیبات پر مشتمل ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ قوم کا بچہ یاد کیے ہوئے ہے۔ آیت کریمہ پر غور کریں تو آیت کریمہ سورہ مبارکہ تو بڑی مختصر ہے، مگر جب اس کی تشریحات پر نگاہ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بحر زخار ہے، یہ علوم و معارف کا بحر زخار ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت کا بھی ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے عمل کا بھی ذکر فرمایا، اپنے محبوب کی تعظیم اور عظمت کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا۔ اور قوم کے نوجوانوں، عظمت مصطفیٰ اگر دل کے اندر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مرد مومن اپنے آقا کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے نبی کی شان دیکھنا چاہتا ہے، وہ نبی جس نبی کے اشارے ابرو پر کل قیامت کے دن گنہگاروں کے گناہوں کی بیڑیاں توڑی جائیں گی، جس نبی کے اشارے ابرو پر گنہگاروں کے گناہوں کی ہتھکڑیاں توڑ دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ پکار اٹھے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو داغدار کیا جا رہا تھا، جب شان رسالت پر حملے کیے جا رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شریف کی سرزمین سے یکا و تنہا محاذ سنبھالے ہوئے ہر فتنے کا جواب عطا فرما رہے تھے، اور اہل سنت و جماعت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اسی لیے تو پورے ہندوستان بلکہ بر صغیر کے مسلمان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھو تو ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو تو ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریریں پڑھو تو ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، فتاوی رضویہ کے فتاوی جات پڑھو تو ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کنز الایمان پڑھو تو ایمان کی حفاظت
حفاظت ہو رہی ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت کا نام ہے۔ ہم دنیا کی دولتوں کی حفاظت کے لیے بینک بیلنس کیا کرتے ہیں، جا کر کے لاکر میں ہم اپنے زیورات رکھا کرتے ہیں، مگر اے مسلمانوں، ایمان کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا جتن کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے آپ نے کون سا منصوبہ تیار کر رکھا ہے؟ آپ کے چاروں طرف ایمان کے لٹیرے پائے جا رہے ہیں، کوئی جبہ کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی فیس بک پر آ کر کے ایمان کو لوٹنے کے لیے اپنے معاملات، اپنے جال پھیلا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کی شکل میں آ رہا ہے۔ رافضیوں کی ایک پوری جماعت آ گئی ہے فیس بک پر، اور اہل سنت و جماعت کے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کبھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کبھی ائمہ اربعہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے فتنوں کے دروازے اور کھلتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا شروع ہو جائے گا، تو ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا شروع ہو جائے گا۔ جیسے موتی کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے تو موتیاں یکے بعد دیگرے گرا کرتی ہیں، کوئی موتی رکتی نہیں ہے، سب یکے بعد دیگرے گرا کرتی ہیں۔ ایسے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ بھی لوگ کہتے ہیں تم ولیوں کے دربار میں جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے، تم دربار کچھوچا میں جاتے ہو تو کیا ملتا ہے، کلیر شریف کے دربار میں جاتے ہو تو کیا ملتا ہے، کلیر شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاں جاتے ہو تو کیا ملتا ہے، خواجہ اجمیری کے دربار میں جاتے ہو تو کیا ملتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک وقت ایسا بھی تھا جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے زمانے میں اور امام اہل سنت سے پہلے بھی بزرگوں کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہا جا رہا تھا، ان سے مدد مانگنے کو شرک کہا جا رہا تھا۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینے پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام غلام معین الدین رکھ دیا یا غلام محی الدین رکھ دیا یا خدا بخش رکھ دیا یا نبی بخش رکھ دیا یا رسول بخش رکھ دیا تو اس پر شرک و بدعت کے فتوے عائد کر دیے جاتے تھے، اسے مشرک کر دانا جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب قدیر نے سرزمین بریلی پر ایک امام کو پیدا فرما دیا جسے امام اہل سنت، امام عشق محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے، جسے ہم محبت سے سرکار اعلیٰ حضرت کہا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یکا و تنہا ہر فتنے کا جواب دے رہے ہیں۔ رافضیت کا فتنہ ہو، دیوبندیت کا فتنہ ہو، قادیانیت کا فتنہ ہو، بہائیت کا فتنہ ہو، رافضیت کا فتنہ ہو، چکرالویت کا فتنہ ہو، جتنے فتنے آ رہے ہیں ہر فتنے کا جواب امام اہل سنت دے رہے ہیں۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر اعتراض کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشوا سکتے ہیں، نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی بخشوا نہیں سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ سبحان اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ پرہیزگاری۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ قرض لیتی ہے گناہ
پرہیزگاری واہ واہ. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار پر بحث کی جانے لگی اور یہ کہا جانے لگا کہ نبی تو جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جن کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں اور اپنے سلام میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی شان تو بہت بلند ہے میرے آقا، آپ جس کو جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، بلکہ دنیاوی معاملات میں تو اختیار ہے ہی، شریعت کے معاملات میں بھی اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے. آپ جو چیز چاہیں جس کے لیے چاہیں جب چاہیں حرام فرما دیں اور جو چیز جب چاہیں جس کے لیے چاہیں حلال فرما دیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو بریلی شریف سے پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، سبحان اللہ سبحان اللہ. رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، تم پہ کروڑوں درود. جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. جب نبی کے علم غیب پر بحث کی جانے لگی اور یہ کہا جانے لگا کہ محمد تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے ہیں، محمد تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پورے ہندوستان میں کون سی ذات ہے جو کتابیں بھی لکھ رہی ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت بھی کر رہی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان بریلی سے پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سے نہا ہو بھلا،